اگر اس نے ایسا کیا تو یہ مجھے قبول نہیں ہے. کیا ہم نے شادی کے بعد یہ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. سب ایکسپٹ کرتے ہیں، جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا بولا تھا، کہ یہ انسان ہمیں اپنی تمام خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اور اپنے تمام سرکمسٹانسز کے ساتھ ہمیں ایکسپٹیبل ہے. گاٹ اٹ؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی الجھن؟ ہم آگے چلیں. الجھن ہے مجھے لگ رہا ہے، چہروں پہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ الجھن کو آپ سوال کی شکل میں لکھ لیں، میں اس کو آگے ڈسکس کروں گی. ہم اینڈ میں تھوڑا سا پورشن ایسا رکھیں گے جس میں ہم سوالوں کا جواب دے سکیں آپ کو. ٹھیک ہے. اب ہم کیوں ایک انسان کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں، بھائی میں کیوں اس کی خامیوں کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کروں؟ بیکاز شادی ایک خاندان کی بنیاد ہے، اور خاندان کس سے چلتے ہیں؟ مل کے چلتے ہیں. خاندان میں یہ نہیں ہوتا کہ تم مشرق کو جا رہے ہو تو میں مغرب کو جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. خاندان میں جتنا خاندان کے اندر پیار اور محبت ہوتا ہے، جتنا سب مل کر ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، وہی خاندانی زندگی، وہی خاندان کامیاب قرار پاتا ہے. اور آپ اسی خاندان کے بچوں کو نوٹ کریں گے کہ وہ ان کی اپنی ایموشنل ہیلتھ، ان کی فزیکل ہیلتھ بہترین ہوگی، کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ہنسی خوشی زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. لیکن اگر وہی ماں باپ ڈسٹرب ہوں گے اور تیری میری کریں گے اور میں اور تم کریں گے، کیونکہ قبول ہے کیا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پہلے یہ دو لوگ تھے، یہ میں اور تم تھے، اب یہ ہم ہو گئے ہیں. اور جب یہ ہم ہو جاتے ہیں تو ہم ہونے کے بعد ان کے فائدے، ان کے نقصانات ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو افیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صبح دیر تک سوتی رہوں گی اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے. اگر آپ صبح دیر تک سوئیں گی تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ جب آپ کی ہیلتھ کو آئے گا، جب آپ کے روٹین کو آئے گا، جب آپ کی چیزیں خراب ہوں گی تو صرف آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں کی بھی ہوں گی، آپ کے ہسبینڈ کی بھی ہوں گی. آپ کا گھر اس کے ساتھ ڈسٹرب ہو جائے گا جب آپ کوئی ایسا کام کریں گی جو آپ کے روٹین کو سوٹ نہیں کرتا یا آپ کی فیملی لائف کو سوٹ نہیں کرتا. ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی ہے کہ نو بڈی از پرفیکٹ. ہوتا ہی ہے کہ جب شادی ہو رہی ہوتی نا تو لڑکیاں عموماً، آج کل لڑکیوں میں پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور دیٹس ویری گڈ، ہونا چاہیے. لڑکوں کو بھی پڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی پڑھنا چاہیے، بٹ آج کل لڑکیوں میں زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے، جو دیکھنے میں آ رہا ہے نا، لڑکیاں کہتی ہیں میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے تو ایم فل کیا، میں گریجویٹ لڑکے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ جبکہ رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، خاندان کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہوتا ہے، سب کچھ بہترین ہوتا ہے، لیکن صرف اس ایک بات کی وجہ سے وہ لڑکی اس رشتے سے انکار کر دیتی ہے. ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ پرفیکشن صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکا بہت ہینڈسم ہو، بہت اسمارٹ ہو، لیکن اس کے پاس اس کا فائنینشیل اسٹیبلٹی بہت کم ہو، وہ آپ کو وہ لائف سٹائل نہ دے سکے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جس لائف سٹائل میں وہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہوئی آ رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ لڑکا آپ کے مقابلے کی تعلیم تو رکھتا ہو، لیکن اس کا فائنینشیل اسٹیٹس وہ نہیں ہو سکتا جو کچھ آپ اپنے باپ کے گھر میں دیکھتی ہوئی آ رہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی کی تعلیم کم ہو لیکن اس کا فائنینشیل اسٹیٹس بہت اچھا ہو. تو ہر طرح کا کیس موجود ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، آپ کس چیز کو کمپرومائز کر سکتی ہیں. میں اکثر جو میرے پاس ان میرڈ لوگ آتے ہیں جو شادی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی لڑکی چاہیے یا ہمیں کس طرح کا لڑکا چاہیے، تو میں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے یہی بات کہتی ہوں کہ آپ کے پاس نا، آپ وہ ترجیحات لکھیے، ایک لسٹ بنائیے جس میں آپ کو بتاؤ کہ یار یہ جو چیز ہے نا، یہ میری ٹاپ لسٹ آتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی جس کے پاس کرولا یا سیوک ہوگی، جس کا 1000 گز کا گھر ہوگا، ٹھیک ہے، اور میں اسی سے شادی کروں گی جس کی تعلیم کم از کم ایم فل ہوگی. بھائی میں نے بھی تو ایم فل کیا نا، تو میں کیسے کسی گریجویٹ لڑکے سے شادی کروں؟ یہی سوالات ہوتے ہیں لڑکیوں کے ذہنوں میں، اور یہی سوالات لڑکوں کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن لڑکوں سے زیادہ جو چیز نوٹ کی گئی ہے وہ لڑکیوں کے ذہنوں میں نوٹ کی گئی ہے.
ان کے ذہنوں میں زیادہ خدشات ہوتے ہیں، وہ شاید کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس کے لڑکے کے لیول پہ محسوس نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ان کا پوائنٹ ان کے اس سے دیکھا جائے تو ان کی بات اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے ہم ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتی وہ بات، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ڈگریوں پہ نہیں چلتی، زندگی آپ کی تربیت پہ چلے گی. میں نے ایم پی اے پاس لڑکوں کو بھی اپنی بیویوں کو بیلٹ سے مارتے ہوئے دیکھا، میرے پاس ایسے کیسز موجود ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک میٹرک پاس آدمی تھا لیکن اس نے اپنی بیوی کو بڑے پیار سے پھولوں کی طرح رکھا، وہ ہر بات میں اپنی بیوی کی بڑی عزت اور رسپیکٹ کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات کو مقدم جانتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے، اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو تعلیم سے زیادہ تربیت کاؤنٹ ہوتی ہے، اس کی ماں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے. اور آپ میں سے جتنی مائیں بیٹھی ہیں جن کی گودوں میں ابھی بچے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کریں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان کو کیسے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے.